جناب قدر محترم سامعین کرام، دور سے قریب سے سننے والوں، آج ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، پیدائش ہے۔ دل میں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے لگوں۔ علماء کرام نے، اہل تاریخ نے، سیر نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس طرح اہل شعراء نے بھی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل سیرت والوں نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سیرت النبی پر، سیرت الرسول پر جتنی بھی کتابیں لکھی ہے، خواہ اردو کے ہے، عربی کے ہے، فارسی، مکرانی زبان، ترکی زبان، انگریزی زبان اور ہندو زبان میں بہت سے کتابیں ہیں۔ اور ہر ایک نے انتہا کر دی، اگرچہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر رحیق المختوم نے لکھا ہے اور نقل کیا ہے اہل سیر سے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہوا دنیا میں، تو اس سے پہلے کچھ واقعات رونما ہو گئے۔ ایران کے علاقے کسرا میں کسرا نے بھی خواب دیکھا اور اس کے معبدان نے بھی خواب دیکھا کہ وہ سرخ ستارہ قریب آیا ہے، اور پہلے کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ وہ سرخ ستارہ جب آئے گا تو وہ آخر زمان پیغمبر سردار کائنات میں دنیا کے اندر اس کا رونما ہونا قریب ہوگا۔ معبدان کسرا کو کہتا ہے چلو ڈھونڈ لگاؤ۔ مدینے میں آئے تو وہاں جب ایک دوسرے سے وہ پوچھنے لگے تو ان کو تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ پھر مکہ میں آئے تو مکہ میں پتہ چلا کہ وہ بچہ مکہ کے اندر پیدا ہونے والا جو سردار انبیاء بن کر کے آئے گا، اور جس کی آمد کے لیے دنیا بے چین ہے، مضطرب ہے، جن کی آمد کے لیے کعبہ بھی ترستا ہے، نام یعقوب بھی ترستا ہے اس کے لیے، داؤد علیہ السلام کا نعمہ اس کے لیے اتراتا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ 14 کنگر جو ہے وہ کسرا کے گر گئے، 14 کنگر قلعے گر گئے 14، اور یہ 10 تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہو گئے قلعے، اور 4 جو ہے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گئے۔ وہاں ایک دریا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اور ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا جس میں آگ کی پرستش ہو رہی تھی، 1000 سال تھے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی جس نے بصرہ اور شام کو روشن کر دیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس ہے جو دنیا پر چھا گیا۔ اس وقت آباد دنیا کو فتح کر لیا،
اور ابھی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں ہے، دنیا میں مبارک قدم اس نے رکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ حالات اسی طرح تھے۔ حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، وہ خود فرماتی ہے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود میں بطن میں پرورش کا رہا تھا اور میرے بطن میں آ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرور پا، تو میرا وجود مہکنے لگا، خوشبو آنی شروع ہو گئی، ایسے خوشبو مہک اٹھی کہ اس کے لیے دنیا حیران تھی۔ تو سسر جان عبد المطلب نے کہا کہ بہو جان آپ کے سراپا سے تو ایسی خوشبو آ رہی ہے، مہک اٹھ رہی ہے کہ ایسی مہک خوشبو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ عبد المطلب نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے کرمایا، آمنہ بہو جان آپ کے سراپا سے، آپ کے جسم سے ایسی مہک اٹھ رہی ہے کہ اس طرح خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں، حالانکہ میں مکے کا سردار ہوں اور ہر قسم کے خوشبو کو میں نے یوز کیا ہے، استعمال کیا، لیکن آپ کے سراپا سے، آپ کے بدن سے جو خوشبو آ رہے مہکا رہی، اس طرح خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں، حالانکہ ہر قسم کے خوشبو کو میں نے استعمال کیا ہے، کیونکہ میں سردار ہوں مکے کا۔ بہو جان کہنے لگی، بات میں نے عرض کیا بابا جان شک میں مبتلا نہ ہونا، آپ تو خوشبو کی بات کر رہے ہیں، اس سے آپ متاثر ہیں، میرا تو حالت کچھ ایسا ہے۔ ایک مورخہ سیرت حلبیہ کے اندر وہ لکھتا ہے، تاریخ لکھتا ہے، بہو جان آمنہ نے کہا اے بابا جان آپ خوشبو سے متاثر ہے، میرا تو یہ حالت ہے جب میں دھرتی پر مکہ کے دھرتی پر میں چلتی ہوں اپنے سہیلیوں کے ساتھ، ہم جولیوں کے ساتھ، میرے پاؤں کے نیچے جب سنگ آ جاتا ہے یا پتھر آ جاتا ہے تو وہ سنگ اور پتھر جو ہے روئے کے گالی کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ وے بابا جان تددین متاثر اجتماع دی بدن خوشبو راضی زما ہوتا سے انہیں حالت ہے کلچ اقبل حمزول نو سر روان مکہ کی اور زما دے اقبی نلان یو گیٹے راشی یا کمر راشی ناغا کمر دا سے مات نرم شی لکا دونو پاغندہ روئے کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، موم کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، موم پشانی نرم، اور تو آپ خوشبو سے متاثر ہے۔ اے میرے بابا جان آپ خوشبو سے متاثر ہے، میرا تو یار میں جب رات کے وقت میں اپنے بسترے پر آ کر سو جاتی ہوں اور نیند کے حالت میں ہوتی ہوں تو ہر نیند کے وقت کبھی مریم علیہ السلام آ جاتی ہے اور کبھی حاجرہ علیہ السلام آتے ہیں، کبھی حوا علیہ السلام، اور مجھے کہتے ہیں کہ ابشری یا خاتون، اے خاتون آپ کے لئے خوشخبری ہے، آپ امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، ابشری یا خاتون آپ امام الانبیاء کی ماں بننے والے، مجھے تو خوشخبری دیکھتی، میرا تو یہ عالم ازما خدا عالم دے کلا چریش پی خوب لراشما او دشم نو کلا خوب کی ماہی مریم راضی، کبھی حاجرہ علیہ السلام راضی او کلام حوا علیہ السلام او مات داوی چے اے خلنی زنانا تال پارا چی دے خوشخبری دا یعنی زیر دے تدے امام الانبیاء مور جوڑے گی، زماخو دا حالت تے میری حالت تو یہ ہے اور آپ خوشبو سے متاثر ہے کہ میرے سراپا سے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔
بابا جان عبد المطلب میرے سسر جان آپ خوشبو سے متاثر ہیں، میرا تو یہ عالم ہے، جب بھی میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہم جولیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی ہوں تو میرے سہیلیاں میرے ہم جولیاں وہ رسی کھینچ کر اپنے ڈولوں کو بڑا کر دیتی ہے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ پانی نیچے سے اٹھ کر خود منڈیر پر آ جاتا ہے۔ تو خود زماد دے خبر نہ متاثر ہے، لیکن زماد عالم دیتے تو خوشبو نہ متاثر ہے۔ ذکلا حمزول زنانو سرا پل مرگر سرا کلا چکوی تلا شما نظما چدے حمزول چدے اگر رسرا کاگی اخپل ڈولو ناو منگی ڈکی زماد رسید النمخ کے بابا جان اغاو بدے کتنا اوچت شی غالی لراشی کوئی غالی لراشی اور آپ تو ایسے متاثر ہے خوشبون سے، میرا تو یہ عالم ہے۔ ابھی تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں، قدم رکھا بھی نہیں ہے۔ سیرت حلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ حالات رونما ہو گئے، اور ایسے رونما ہو گئے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ابھی تک مبارک قدم رکھا نہیں ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہاری بگڑی بنانے کے لیے میں نے ایک شان والا رسول بھیجا۔ لیکن اہل تاریخ نے لگے جب وہ مبارک سحر آئی، وہ سعادت مند سحر جب آئی اور امام الانبیاء نے میری کوٹلی میں یعنی ایک قدم رکھا، لیکن میرے بے بسی کا یہ عالم تھا، میرے بے کسی کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے دیا کے اندر چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، روغن بھی نہیں تھا۔ ابھی امام الانبیاء دنیا کے اندر آ رہے ہیں، لیکن تیل جلانے کے لیے یعنی آگ دیا جلانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے دیا کے اندر تیل بھی نہیں ہے۔ بے بسی کا یہ عالم ہے، بے کسی کا یہ عالم ہے، غربت کا یہ عالم ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے بے بسی کا بے کسی کا یہ عالم تھا، غربت کا، کہ جب وہ مبارک سحر جب آئی، سعادت مند سحر جب آئی اور صبح 4:25 پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہوئی دنیا میں، اب رات کے وقت دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، روغن بھی نہیں ہے، لیکن جب امام الانبیاء نے قدم رکھا اور ایسی روشنی آئی تو پھر مجھے روشنی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ مبارک سحر جب آئی، سعادت منا سحر جب آئی، اور جب آئے ام ایمن کہتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے نے قدم رکھا دنیا کے اندر یہ عجیب تھا، نرالا تھا۔ ہر بچہ، ہر پرنمبر سے بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ رو کر آتا ہے، لیکن امام الانبیاء ہنستا ہوا دنیا میں آیا۔ ام ایمن کہتے کان مدخونن، تیل لگا ہوا تھا بدن پر، مغسولن، بدن کیا ہے غسل دیا ہوا، اور مختونن، ختنہ شدہ، مطلب یہ ہے کہ بدن پر کوئی آلائش بھی نہیں ہے۔ اور ایسے حالت میں آمینہ سلام اللہ علیہ فرما دے قدم رکھا اور سیدھے میں گر گئے، سیدھے میں گر گئے۔ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ کچھ وقت کے لیے امام الانبیاء نظروں سے غائب ہو گیا، تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گئی،
3 مائیں بہت پریشان ہوئی تھی بچے کی پیدائش پر، اور 3 ماں جو ہے نا وہ انبیاء کی مائیں ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور دوسری ماں مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر یعنی غمگین ہو گئی، اور تیسری ماں امام الانبیاء کی ماں آمنہ سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی پیغمبر کی۔ کیوں کہ نرے کاش، ہائے افسوس، آج میرا خاون ہوتا یعنی عبداللہ ہوتا، میرا سر کا سرتاج ہوتا، اور اس بچے کو دیکھتا کس قدر خوش ہوتا۔ اور اسی طرح مائی مریم بھی یعنی افسوس کروں، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور میرا نام نشان نہ رہتا دنیا کے۔ کیسی منہ دکھاؤں گی قوم کو کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، اور میں اس بچے کو نہ جانتی۔ وَلَمْ أَرَى هَذِهِ الْكَارِثَةَ الْفَاضِحَةَ، اور اس شرمندگی کو میں نہ دیکھتی، اس کارثہ کو، فاضحہ کو میں نہ دیکھتی، اس شرمندگی کو، کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو۔ تو اللہ نے فرمایا اے مریم لا تحزنی، آپ غم نہ کرنا، غمگین نہ ہونا، میں نے آپ کے قدموں کے نیچے پانی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ حالانکہ پورے صحرا کے اندر پانی کا ایک بوند بھی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے قدموں کے نیچے ٹھنڈا پانی ہے، صاف چشمہ ہے۔ اور جس درخت کے ساتھ آپ نے تکیہ لگایا ہے، اور یہ سوکھا ہوا درخت ہے، زمانے کا سینکڑوں سال اس پر گزر گئے، آپ اس کو ہلائیے، نتساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھا ہوا درخت جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگایا ہے، یہ سوکھا ہوا اور اس طرح مرا ہوا کھجور تمہیں نہیں دے گا یہ درخت، بلکہ رطبا جنیا۔ اے مائی مریم غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، پورے صحرا کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کیا ہے ٹھنڈے پانی کا۔ اور پھر جس درخت کے ساتھ آپ نے ٹھیک لگائے اس کو ہلاتی جاؤ، آپ تو ساقط علیک رطبا جنیا، پر گرائے گا ادرا یعنی تازہ پھل۔ جب میں صحرا میں آپ کو پانی دے سکتا ہوں اور سکے ہوئے درخت سے میں آپ کو پھل مہیا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، تو پھر کس بات کی غم کرنا؟ لا تحزنی۔ تو میرے دوست امام الانبیاء کی ماں بھی غمگین ہو گئی، کاش اگر آج میرا سرتاج ہوتا اور اس بچے کو دیکھتا کس قدر خوش ہوتا۔ تینوں مائیں غمگین ہو گئی، اور تینوں مائیں جو ہے نبی کے مائیں۔ تو آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میرے بدن سے مہک آنی شروع ہوگی، میرا وجود مہکنے لگا۔ تو عبد المطلب نے کہا بہو جان، آپ کے سراپا سے جو مہک اٹھ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس طرح خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی بابا جان، سسر جان، شک نہ کرنا، آپ تو خوشبو سے متاثر ہے، میرا تو یہ عالم ہے، جب بھی میں پانی کے لیے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر جایا کرتی ہوں، تو میرے ہمجولیاں رسی کھینچ کر وہ پانی بھر لیتی ہے اپنے ڈولوں میں، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ پانی خود اٹھ کر اوپر منڈیر پر آ جاتا ہے۔ میرا تو یہ عالم ہے، آپ خوشبو سے متاثر ہے۔ دوسری بات ہے کہ میں مخصوص بھی نہیں کر رہا ہوں کہ پیٹ پر بچہ ہے، اور جب پانی پر کنویں پر آ جاتی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، تو دوسری عورتیں جو ہمجول عورتیں ان کو روک لیتی، خاتون نہ جانا، کیوں؟
آپ جب جاتی ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے، آپ جب ہوتی ہے تو پانی اوپر آتا ہے، اور جب بھی جاتے تو اوپر آبر سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ علامات ہے۔ اب پیغمبر آیا نہیں ہے، لیکن آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے جب وہ مبارک سحر آئی، وہ سعادت مند سحر جب آئی، اسی رات کو میرے دیے کے اندر چراغ کے اندر جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، بے بسی کا یہ عالم تھا، بے کسی عربت کے عالم تھا۔ لیکن جب امام الانبیاء نے قدم رکھا تو پھر ایسی روشنی آئی، کبھی بھی مجھے روشنی کی ضرورت نہیں پڑی۔ صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے، ام ایمن کہتی ہے کہ سیدھے فوراً سیدھے میں گر گئے، کچھ وقت کے لیے غائب ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گود سے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے بعد اس کو سامنے رکھ دیا فرشتوں نے، اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر، کان مغسولا مدخونا مختوما، یوں پیدا ہوا۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رو کر آتا ہے، امام الانبیاء جب آتا ہے تو وہ ہنس رہا ہے، کان یبتسم، ہنس رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً سیدھے میں گر گئے، سیدھے میں گر گئے۔ وہاں اس وقت ایک روایت تھا کہ مکے والے شہری لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مثال کے طور پر کیا ہے، شہری علاقے میں مثال کو ان کو تربیت نہیں دیتے بلکہ دیہات پر بھیجتے، تو دیہات سے عورتیں آتی، خوازن سے دوسرے علاقوں سے بچے کو اٹھا کے لے جاتی، تو پھر ان سے کچھ عوض بھی لیتی تاکہ صاف ہوا وغیرہ وہ کھا لے، فصاحت اور بلاغت بھی بچے کے اندر آ جائے۔ تو میرے دوستو، خوازن سے جب عورتیں آئے تو حلیمہ سعدیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں پہنچ گئی تو سارے بچے جتنے بھی تھے وہ عورتوں نے اٹھا لیے۔ عورتوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یتیم ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یتیم ہے، اب یتیم کو کون اٹھاتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ خاوند سے کہا کہ میں ضرور اس بچے کو اٹھاؤں، خالی ہاتھ میں جولی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے اس میں اللہ خیر کرے گا۔ خاوند نے کہا، بچے کو اٹھایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے اٹھایا، جب اٹھایا باہر آیا اور اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اب بچہ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہے، امام الانبیاء، اور یہ پہلے ہے، تو یہ کوشش کرتا ہے کہ اونٹنی کو اٹھائے، لیکن اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، ادبن نہیں اٹھتی، ہزار بار کوشش کی، مارا، لیکن خاوند نے کہا کہ بیوی اس بچے کے اندر کچھ کمال ہے، یہ کیسے آپ آگے ہو سکتے ہیں؟ 100 لاکھ پیغمبر اس سے آگے نہیں ہو سکتے، 100 لاکھ پیغمبر جو ہے پیچھے رہیں گے تو یہ کیسے آگے ہوگا؟ اب جب بچے کو آگے کیا تو وہ اونٹنی جو ہے اٹھنے لگی اور ایسے تیز جانے لگے، حوازن کے باقی قافلے کو انہوں نے راستے میں پہنچایا۔ تو عورتوں نے کہا کہ حلیمہ سواری بدلی ہے یا سوار؟ اس نے کہا سواری تو وہی ہے، سوار بدلا ہے، یہ سوار کا کمال، یہ ادب ہے کہ اونٹنی جو ہے اڑتی نہیں ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، محب رسول ہے، شاعر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، رحمان یا جیسا صورت میں محمد جیسا، یعنی سونا پیدا نہیں کیا، خوبصورت پیدا نہیں کیا، اور کبھی بھی میرا علم بھی ہے، میرا عقیدہ ہے، اللہ نے اس بات کو محکم کیا ہے، آئندہ کے لیے بھی پیدا نہیں کیا، نہیں کرے گا۔ لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحققوا انه لا يخلق، اور اسی طرح اللہ نے پیدا نہیں کیا فی خلق و خلق، اخلاق میں بھی، پیدائش میں بھی، خلقت کے لحاظ سے مثل محمدی،
ولم یدانو فی العلم والکرم، اور علم اور کرم میں بھی اس کے قریب کوئی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہ فی الحلق کلہ بمثل محمدی، میں نے اس جیسا سونا دیکھا نہیں، خوبصورت دیکھا نہیں ہے، پیغمبر جیسے سیرت اور صورت میں اس طرح خوبصورت میں نے دیکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے خلق میں اور خلق میں نہیں دیکھا ہے، تمام لوگوں کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک فضیلت دی ہے، لیکن وہ سارے فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد کے ذات کے اندر رکھ دی ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ بِمُحَمَّدٍ، اللہ نے ہر نبی کے اندر ایک کمال رکھا ہے، جمال رکھا ہے، حسن رکھا ہے، وہ کمال جمال اللہ نے سارے محمد کے اندر رکھ دیے ذات میں۔ حسان بن ثابت بہت بڑا شاعر ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں اشعار فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یا حسان آپ شعر کریں۔ ممبر پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے پیغمبر آپ جیسا حسین میرے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ جیسا جمیل آج تک ماں نے جنا نہیں ہے۔ شاہ اللہ شاہ بخاری فرماتے اگر میں ہوتا تو میں حسان سے کہا تھا کہ یا حسان اس شعر کو ذرا بدل دے، اس طرح نہ کہو کہ میری آنکھ دے، نہ عینو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے جبرائیل خود کہتے ہیں آفاق را دیدم، میں نے دنیا کو دیکھا، چکر لگایا، خوبانا دیدم، خوبصورتوں کو میں نے دیکھا، تو چیزیں دیگر است تو عجیب ہے۔ میں نے دنیا کو ٹٹولا، دنیا کو دیکھا، خوبصورتوں کو دیکھا، لیکن پیغمبر تیرا جیسا سونا اور خوبصورت میں نے دیکھا نہیں۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاعر تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے کہ عینی نہ کہو کہ میرے آنکھ نے، بلکہ دنیا کے آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے ماں نے جنا نہیں ہے، ایسا سونا جنا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر پنجابی کا ایک شاعر ہے، لاہور کا، سیالکوٹ کا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر بڑے اشعار اس نے کہے، لیکن ایک شعر نقل کرتا ہوں، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ایک انگریزی خوان ہے، انگریزی شاعر، وہ بھی ترجمہ کر رہا ہے انگریزی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا۔ ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مسلمانوں تمہارا صرف بس اجارہ ہے، ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے سیانے سمجھنے والے، سمجھنے والے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خواہ جس مذہب کا بھی ہو، لیکن جو بیوقوف ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے۔ ہندو ہے، اور یہ سیالکوٹ کا ایک شاعر ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس قبرستان پر بھی سیلاب آئے، کیونکہ اس کا جغرافیہ مجھے معلوم، اس قبرستان پر بھی سیلاب آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، اور ایسے تصویر بنائی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت سیرت میں، صورت میں میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسے جمیل اور خوبصورت جو ہے آج تک کسی ماں نے جما نہیں۔ کیوں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ پیدا کیا گئے ہوئے کہ ہر قسم کے عیب سے برا پاک صاحب کا، اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی جس طرح تیرا ذوق لطیف چاہتا گیا، دست جبلت تیرے نقش نگار کو سرواتی گئی۔ تو یہاں پر ایک شاعر ہے سیالکوٹ کا، وہ کیا کہتے ہیں، ترجمانی کر رہا ہے ان اشعار کا، وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، شاعر کہتا ہے پنجابی، اس شعر کی ترجمانی کر رہا ہے حسان بن ثابت کی،
وہ کہتے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، جدو بنایا محمد قلم توڑ دیتا، خلقت مبرأ من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء۔ جس وقت اللہ نے تیری تصویر یعنی کٹی، تیرے تصویر بنائی، تو سارے قلموں کو اللہ نے توڑ ڈالا۔ کس طرح؟ اس لیے کہتے شیء لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحققوا انہ لا یخلق۔ آپ جیسے سیرت و صورت میں اللہ نے آج تک آپ جیسے سونا بنایا نہیں، خوبصورت نہیں بنایا، اور اس بات کو اللہ نے محکم کیا ہے، مضبوط کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی نہیں بنائے گا۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہمارے علاقے کا عبد الرحمن بابا پشاور کا بہت بڑا شاعر گزر چکا ہے، بہت بڑا یعنی عاشق رسول تھا، اور 325 سال بعد اس کے قبر کو کھدوایا لوگوں نے، وہاں پر مسجد بنائے تھے، اس کا قبر لاش مبارک سامنے آیا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ 325 سال بعد رحمان بابا کی لاش صحیح سالم اور بال چمک رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کر رہا ہے حسن جمال کا رحمان بابا پشتوں میں، اغوی گل زما ریحان زما ستا رخسار سترګې دي، گل زما ریحان زما ستا رخسار سترګې دي، گل زما ریحان زما مشک زما زعفران زما ستا دی کوڅې خاورې دي، مشک زما زعفران زما ستا دی کوڅې خاورې دي، مشک زما زعفران زما دا پیران شیخان زما دا پا غم کی نرسی، دا پیران شیخان زما دا پا غم کی نرسی، مشک زما زعفران زما ستا دی کسی خاوری دے۔ گورے عبد الرحمن بابا دیتے ہوئے عاشق رسول محب رسول اللہ کا سمر محبت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 325 سال بعد دے اگر لاش تے قبر نے وقت کو اور روغ موٹ، اور حدیث کی راضی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، اس پر تو نص آیا ہے۔ بعض بزرگوں کے حفاظ کے یعنی ان کے لاش بھی محفوظ رہتی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، نہیں کھا سکتی زمین، امانت ہے ان کے پاس، یہ ہے کرامت ان کی، عزت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یہاں تک پہنچ گیا، اس لیے جبرائیل کہتے میں نے آفاق کا چکر لگایا دنیا کا، میں نے خوباں کو بھی دیکھا لیکن آپ جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں، اور میرے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور آگے شاعر کہتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد، عائشہ ام المومنین کیا فرماتی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی کچھ اشعار ہے جو اہل سیر والوں نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تشبیہ دے رہا ہے سورج سے، کبھی چاند سے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ سورج کے ساتھ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بلا کون سا انصاف ہے، اس کے منہ پر چاہیے مدنی کا چہرہ صاف، اس پر بھی دبے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف۔ عائشہ فرماتی ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، وہ کہتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس السماء تطلع بعد فجری، وشمسی طالع بعد العشاء۔ شاعر کہتا ہے لوگوں دنیا کائنات کے اندر دو سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارے گھر کا سورج ہے امام الانبیاء، اور دوسرا سورج جو ہے وہ کائنات کا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے،
اور آگے وہ کہتی ہے وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، ہمارا سورج جو ہے آسمانی سورج کائنات کے سورج سے بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ شمس السماء تطلع بعد فجر، کیونکہ آسمانی سورج جو ہے تب طلوع ہوتا ہے جب تاریکیاں چھوٹ جائے اور روشنی آ جائے، تب وہ منہ نکالتا ہے، آنکھ نکالتا ہے۔ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور ہمارا سورج جب اندھیرا دیکھتا ہے، تاریک کہتا ہے، وہ چڑھاتا ہے، یعنی شرک اور کفر کی تاریخوں کو ختم کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات پر سراج منیرہ، سراج وہاج پر یعنی لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک نکتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سراج منیرہ کہا ہے۔ سراجن منیرہ یعنی چمکتا ہوا چراغ، منیر کا لفظ صفت میں، اور سورج کے ساتھ سراجن وہاجا یعنی وہ سورج جو آپ کو جلائے گا، خاکستر کرے گا، کالا کرے گا۔ اس سورج کے سامنے جب بھی تو کھڑا ہوگا تو آپ کو کالا کرے گا، وہاجا آپ کو جلائے گا، خاکستر کرے گا، اور وہ سراج منیرہ وہ آپ کو بچائے گا خاکستر کرنے سے۔ نشائی اصل کے دو نورون دی پو دنیا کی، یو دی کائنات نور دے او بلچ دے منگ دی کون نور دے۔ امام راضی ویدیا کائنات نور چ دے سراجن وہاجا تاچ دے بسیزی، آغا نور بدی سیجی آو دا نور بدی بچ کبی دورنا، اور آغا نور اللہ چ دے سترگی باسی چکلا یعنی رنا گانی شروع شی او بالکل تیار ختم شی، نغتا تا چ دے مخنشی سرگند بولے، او دا نور طالع بعد العشاء دے چ تیاری نہیں کنا دی کفر دی شرک نو دے رہا اوخی جی، یعنی مطلب آغا تیاری ختمی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ غیتا سراجن وہاجوی، سراجن وہاجا کیا ہے؟ جلانے والا سورج، اور یہ سورج جو آپ کو جلائے نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ آپ کو کیا کرے؟ بچائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔